بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں. میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے, ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے, لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات. نواز شریف, آصف زرداری اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیر اعظم بنے رہتے. وزیر اعظم کا ناراض بلوچوں سے بات کرنے کا اندیا. بھارت انہیں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن اب پرانے حالات نہیں. جو پاکستان کا سوچے گا وہ بلوچستان کا ضرور سوچے گا. آصف زرداری, نواز شریف نے صوبے کی ترقی کا نہیں سوچا. وزیر اعظم عمران خان کا گوادر میں عمائدین, طلباء اور کاروباری شخصیات سے خطاب. ساری ہماری کوششیں ہماری گورنمنٹ کی, میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی, طالبان سے بھی بات کریں کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے, ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. افغانستان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نقصان ہوگا سول وار کا, لیکن نیبرز کو بھی ہوگا. ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے, وہ سب متاثر ہو جائیں گے. امریکہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کنفیوز. بھارت افغانستان میں سب سے بڑا لوزر. پاکستان کا افغان مسئلے پر واضح موقف. انتشار سے سارا خطہ متاثر ہوگا. ہم کے لیے طالبان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے بات کریں گے. افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا گوادر میں خطاب. ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. 2200 ایکڑ پر فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ کر ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں سر, کیونکہ اس کے ساتھ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تجارت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. سی پیک کے تحت شہر میں جو مین منصوبے جاری ہیں ان میں سر 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے سر, یہ پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس میں شامل ہوگا. گوادر میں فیز 1 مکمل. بندرگاہ ترقی کے مختلف مراحل سے گزر کر فعال. 2200 ایکڑ پر فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کر رہے ہیں. منصوبے سے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. سی پیک کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب. مسلم کانفرنس کا نام کا جماعت ہے. پیپلز پارٹی کے صدر پہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ووٹ کی عزت کرنے والے نے فائرنگ کروائے. ہم آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ کے طاقت پہ ایم سی کا بھی بندوبست کریں گے, ووٹ کی عزت والے کا بھی بندوبست کریں گے, اور کٹ پتلی والے کا بھی بندوبست کریں گے. مودی تاریخی حملہ کرتا ہے تو بزدل سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں. ووٹ کی طاقت سے کٹ پتلی, مسلم کانفرنس اور ووٹ کی عزت والوں کا بندوبست کریں گے. جیالے مودی کے جیتنے کی دعائیں اور اسے شادیوں میں مدعو نہیں کرتے. 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر پر تاریخی حملہ کیا گیا. بزدل وزیر اعظم عمران خان نے کچھ نہیں کیا. بلاول بھٹو کا نکیال میں جلسے سے خطاب. پی ڈی ایم ٹھس ہے. پی ڈی ایم کیا پی ڈی ایم کرے. کشمیر کے بعد آپ دیکھیں حالات بدلنے جا رہے ہیں. 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور شہباز کی سیاست میں فرق آئے گا. اس وقت آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. کشمیر کی سیاست کے بعد پی ڈی ایم اور اپنے سائز میں آ گئے. پی ڈی ایم ٹھوس. آزاد کشمیر انتخابات کے بعد اپوزیشن اتحاد اصل شکل میں آ جائے گا. پہلے ہی کہا تھا مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست میں فرق آئے گا. افواج پاکستان اپنی قومی ذمہ داریوں کے لیے ہم وقت تیار ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے پاؤں پکڑنے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ بھتیجی نے مزاحمت کرنی ہے. تو چچا بھتیجی کی جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو کسی 12ویں کھلاڑی کی جو ہے وہ دال نہیں گلنی. فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہوتا ہے ایزی لوڈ.
ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا ہے آج کل. جب ان کا ایزی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے. وہ حلوہ شلوہ کھائیں, فضل الرحمان صاحب آج کل انجوائے کریں. اپوزیشن بچکانہ سیاست سے باہر آئے. چچا بھتیجی میں مفاہمت تک ان کی دال نہیں گلنے والی. فضل الرحمان صرف حلوہ کھائیں اور انجوائے کریں. نیب قانون مزید مضبوط کرنا ہوگا, کسی کو کلین چٹ نہیں ملے گی. وزیر مملکت فاروق حبیب. الزامات کی منفی سیاست کرنا سابق حکمرانوں کا وتیرہ. شفاف پاکستان کی راہ میں آنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں. سیاسی مخالفین سن لیں, وزیر اعظم کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. اے جے کے الیکشن سرکس کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری جعلی راج کماری نے اٹھائی تھی. شہباز شریف نے اس لیڈ کرنے کا جو خواہش اور جذبہ تھا اس پہ بھی انہوں نے اوس ڈال دی. بھتیجی کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ چچا اور ان کے ولی عہد جو ہے وہ جعلی راج کماری کو اب آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے. اس صورتحال میں شین جیتتی نظر آ رہی ہے. آزاد کشمیر الیکشن کا سرکس لیڈ کرنے کی ذمہ داری جعلی راج کماری نے اٹھائی تھی. شہباز شریف نے اس پر بھی اوس ڈال دی. موجودہ صورتحال میں شین کی فتح نظر آ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کی گیدڑ بھبکیوں کا جواب کارکردگی سے دیں گے. معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس. ایم کیو ایم نے سندھ حکومت کے خلاف تاریخی چھوٹا احتجاج کیا. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. چند افراد کا ٹولہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. چند سلیکٹڈ لوگ کوشش کر لیں, کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وفاقی حکومت نے سندھ کا حق ادا نہیں کیا. مرتضیٰ وہاب. ڈاکوؤں کو سندھ اسمبلی داخلے کی اجازت, ایم پی ایز کو نہیں. کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست پکے کے ڈاکو ہیں. عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے. سرکاری اراضی پر قبضوں کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے حلیم عادل شیخ. آصف زرداری کے خلاف پراپرٹی کا ایک اور کیس نکل آیا. نیب نے نیو یارک میں مبینہ اپارٹمنٹ کی تحقیقات شروع کر دی. سابق صدر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست. چیئرمین نیب کے زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس. جعلی اکاؤنٹس کیسز میں 33 ارب روپے برآمد کیے جا چکے. ڈی جی عرفان نعیم کی بریفنگ. چیئرمین جاوید اقبال نے کارکردگی پر سراہا. آرمی چیف سے ترک بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات. باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک کا فوجی تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ترک کمانڈر کی علاقائی امن کے قیام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف. ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات اہم, تاریخی اعتبار سے انتہائی مضبوط, ثقافتی اور مذہبی رشتے سے جڑے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ. پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کرنے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کالعدم قرار. فوری بحال کر کے اداروں کو مدت پوری کرنے دی جائے. صرف صوبائی حکومت کی خواہش پر بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری. مختصر فیصلہ 25 مارچ کو سنایا گیا تھا. سندھ بھر میں میٹرک امتحانات کا آغاز. کراچی میں امتحانی مراکز پر شدید بد انتظامی. بورڈ حکام کی غفلت سے کئی مراکز پر پیپر 3 گھنٹے کی تاخیر. ماڑی پور کے ایک سینٹر میں بچوں کو بغیر پیپر گھر بھیج دیا گیا. طلبہ اور والدین پریشان. فزکس کا پرچہ آؤٹ. لاڑکانہ میں بھی کھل کر نقل. شادی ہالز, ریسٹورانٹس, انڈور جم, سیاحت, ٹرانسپورٹ اور مارکیٹوں میں
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, NCOC का शदीद तशवीश का इजहार, इजलास में सख्त पाबंदियों का भी इंदिया। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और UCP में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। UCP ने 80% तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली। एहतियात इलाज से बेहतर है, अवाम जल्द वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कराएं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 19 अफराद की जान ले गई। अब तक 22,427 संवाद, 24 घंटे में 1,347 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,63,660 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रिकॉर्ड। शादी से इनकार पर इंतहाई इक़दाम। फैसलाबाद में निजी अस्पताल के बाहर नौजवान ने लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। सवाबी में दुआया तकरीब, आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। कौम के बहादुर सपूत ने 5 जुलाई 1999 को शुजाअत की नई तारीख रकम करते हुए दुश्मन को पसपा किया।